السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ پاکستان میں پیسہ بولتا ہے، دنیا میں پیسہ بولتا ہے، مگر پاکستان میں یہ کہاوت زیادہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے بس یہ ملک اور یہ قانون، یہ سب کچھ اس کی جیب میں ہے۔ نتاشا نے جو 19 اگست کو ایک کالج کی طلباء کو کارساز کراچی روڈ پہ اپنے والد سمیت جو ہے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، نشے کی حالت میں، ڈرنک تھی، نشے کی حالت میں، شراب بھی پی تھی اور نشے کی حالت میں آئس نشہ کیا ہوا تھا اور کار چلا رہی تھی۔ گل احمد انرجی جو ہے، جو آئی پی پیز ہیں، اس کی اہلیہ تھی، انہوں نے جو ہے کارساز واقعہ میں باپ بیٹی پہ گاڑی چڑھا دی تھی اور دونوں کو موقع پہ جو ہے وہ باپ اور بیٹی شہید ہو گئے تھے۔ جاں بحق کا ورڈ اچھا نہیں لگ رہا، شہید ہو گئے تھے۔ اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ خاتون جو ہے بورڈ پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ گل احمد لمیٹڈ جو ہے آئی پی پیز جو اربوں روپے ان کو ملتے ہیں، جس کی 7 کمپنی ہے، ان کی اہلیاں ہیں۔ بھائی کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ تو ان کو جو ہے بعد میں کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے نفسیاتی مریضہ ظاہر کیا جائے، مگر عوام نے اس پہ بڑا ریئیکٹ کیا تھا سوشل میڈیا پہ۔ تو چلو وہ میڈیکل رپورٹ ادھر ادھر کر کے، پہلے تو میڈیکل رپورٹ میں شو کر دیا تھا ڈائریکٹلی کہ نفسیاتی بیمار ہے۔ بعد آیا ایک ڈاکٹر نے بیچ میں کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے نشے کی حالت میں ہے، یہ کوئی نفسیاتی بیماری اس کو نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی نفسیاتی بیماری اس کو نہیں ہے۔ اور جو ٹیسٹ آئے تھے وہ نشے کی حالت میں تھی، اور اس میں جو ہے آئس کا نشہ جو تھا، تو اس کو آج سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بری کر دیا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے کیا۔ وہ تو صلح بھی ہو گئی ہے، صفائی بھی ہو گئی ہے، ان کو یا دیت کی رقم دینی تھی مگر فی سبیل اللہ ہو گیا۔ جو آمنہ عارف تھی، طلباء تھی، بیچاری جو ہے اقرا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، 23 سال اس کی عمر تھی۔ ان کے والد جو تھے عمران، وہ جو ہے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اپنی بیٹی کو لینے، اور وہ چھوٹا موٹا جو ہے پاپڑ بیچ کے گزارا کر کے اپنی بیٹی کو پڑھایا تھا تاکہ وہ آگے جا کے ان کی فیملی کی مدد کر سکے۔ اس کو کچلنے، نشے کی حالت میں کچلنے کے بعد پورا پاکستان غم میں ڈوبا ہوا تھا، مگر یہ غم بھول جاتا ہے پاکستانی عوام، ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں۔ آج جو سندھ ہائی کورٹ نے جو کیس سماعت جو ہوئی ہے، وہ میں تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے اور کیسے اس کو بری کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کارساز کیس میں ملزمہ نتاشا کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ ملزمہ کی جانب سے وکیل فاروق ایش نائک، جو سینیٹر ہیں بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اس ٹائم پہ عدلیہ کے مین رول میں، اسی کی پاکستان بار کونسل جو میں کہتا ہوں کہ حکومت کی جیب میں، وہ ان موصوف کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ وہاں پہ آل نال یہی ہیں، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بانسل میں یہی لوگ بیٹھے ہیں، اس کے وائس چیئرمین یہ ہیں۔ تو پیش ہوئے جناب، اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا نے ملزم نتاشا کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ملزمہ کو 10 لاکھ روپے مچلیہ جمع کرانے کا حکم دیا۔ فاروق ایشنائی کے ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ کی ایک FIR میں درخواست سے ضمانت منظور ہو چکی ہے جناب۔ وکیل نے بتایا کہ اس کیس کی مرکزی FIR میں فریقین کے مابین صلح ہو چکی ہے۔ اب صلح زبردستی کرانی ہے، پیسوں کے بلبوتے پہ کرانی ہے، 5-6 کروڑ روپے دیے ہیں، جو بھی کیا وٹ ایور، مگر وہ پاکستان کا قانون بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جب ملزمہ نتاشا گاڑی چلا رہی تھی تو وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھی۔ فاروق ایشنائی کے ایڈوکیٹ نے بتایا کہ میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ ابہام ہے، کیونکہ بلڈ میں میتھامفیٹامائن جو ہے وہ موجود نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ان کے پاس کیسے بہانے ہوتے ہیں، لیکن یورین میں موجود ہے۔ اب خون میں موجود نہیں ہے لیکن یورین میں، پیشاب میں موجود ہے۔ آئس کے نشے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے سوال کیا کہ یورین میں میتھامفیٹامائن جو ہے اس کی کتنی مقدار موجود ہے۔ یہ دیکھو، یہ جج سوال کر رہے ہیں، یہ سوال کرنے کا ہے بھائی۔ ایک رپورٹ آ گئی ہے کہ یہ جو ہے آئس کا نشہ کیا ہوا ہے اور اس کی یورین میں ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ اس کی مقدار کے حوالے سے میڈیکل رپورٹ میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اب یہاں بھی ابہام ہے، جج جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، پھر بھی وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ فاروق ایشنائی کے ایڈوکیٹ نے بتایا کہ نتاشا کا
سائیکاٹرسٹ ہے, سائیکاٹرسٹ سے برسوں سے علاج چل رہا ہے بھائی. ہمیں امیر لوگ ہیں تو اس کے یہ چیزیں تو نکلیں گی. سائیکاٹرسٹ سے جو ہے برسوں سے علاج جاری ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسی دوائی دی گئی ہو جس کا ذکر میڈیکل رپورٹ میں آیا ہو. اندازہ لگائیں کہ کیسے سچے واقعے کو ایک ڈرامے کی شکل دینا, وہ فلموں کی طرح نہیں ہوتا, سارا سین وہی ہے. جسٹس کے قیاغا نے کہا کہ یہ ایک بڑی بات ہے کہ اس کیس کی متاثرین کی جانب سے ملزم کے ساتھ صلح کر لی گئی ہے. بھائی بڑی بات ہے کہ صلح کر لی ہے, 2 بندوں کو مار دیا, مگر بڑی بات ہے, اچھی بات ہے کہ صلح کر لی ہے. ملزمہ 3 بچوں کی والدہ ہے اور پچھلے 1.5 ماہ سے جیل میں ہے. اور بیچاری جج صاحب بڑے پریشان ہو گئے. 3 بچے بھی ہیں اس کے. وہ تحریک انصاف کی جو خواتین بند ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد, جو 75-80 سال کی عمر میں جیل میں ہے, اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. جو درجنوں خواتین پاکستان تحریک انصاف کی 1.5 سال سے جیل میں ہیں, جن پہ تشدد ہوا ہے, جن کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کی فکر کسی کو نہیں ہے. مگر جج صاحب کو یہاں پہ اس کی فکر ہے کہ اس کی 3 بچے ہیں. پولیس نے ملزم کے خلاف امتناعی منشیات کا مقدمہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد درج کیا تھا. ٹرائل کورٹ نے منشیات کے کیس میں ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی. ملزمہ کو کیس میں پہلے ہی ضمانت دی جا چکی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی جج ہیں بھائی, انہوں نے فیصلہ کر لیا. تو یہ بڑے لوگوں کے تعلقات بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. چھوٹے لوگ, اب آپ بتائیں, اگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں, جج کے پاس کس کا تعلق بنے گا؟ کوئی عام آدمی, ریڑھی والا, کوئی بابو ٹائپ کا, 5 سکیل کا, 7 سکیل کا, چپڑاسی 9 سکیل کا, 10-11 سکیل کا بندہ, 12 سکیل کا بندہ جج سے ملنے جاتا ہے؟ نہیں. بیوروکریٹ سے, بائی گریڈ کے افسروں سے اس کے تعلقات ہوں گے, کارخانہ دار, سرمایہ دار سے ان کے تعلقات ہوں گے. تو ان لوگوں کے کہیں نہ کہیں پہ تعلقات ضرور ہوتے ہیں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نتاشا کے ہسبینڈ جو ہے وہ 7 کمپنیوں کے مالک ہیں. IPPs 2 IPPs ہیں بھائی پاکستان میں, جن کو اربوں روپے سالانہ ملتے ہیں, اس کی مالکن ہے. تو اس کے تعلقات تو ایک جج کے ساتھ نہیں, پورے پاکستان میں اگر 100 جج ہیں تو 80 کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے. اسی طرح 80 بڑے بڑے, فاروق نائک جیسے وکیل ہیں جو سینیٹر ہیں, اس کے وکیل ہیں بھائی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ پورا مافیا ہے. ان کا مقابلہ, قانون جو پاکستان میں ہے یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہاوت ہے. اس میں غریب نے پھنسنا ہے, چھوٹے جانور نے اس میں پھنسنا ہے, بڑے جانور نے اسے پھاڑ دینا ہے اور چلے جانا ہے. یہ پاکستان کی قانون کی اصل شکل. بالکل یہ کہاوت بڑی ٹھیک بیٹھ رہی ہے. درجنوں بار ہم دیکھ چکے ہیں یہ ایسے کیسز. ایون کہ ریپ کی کیسز ہم دیکھ چکے ہیں کہ لوگ بری ہو گئے ہیں یار. ریپ کی کیسز میں میڈیکل رپورٹ بدل دی جاتی ہے. تو ایسے کیسز میں یہ ہم نے اس پہ پہلے بھی 2-3 ویڈیو اس پہ ہم نے ویلاگ ہم نے کیا. ہم نے یہ بھی کہا تھا, ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اس کیس میں آپ دیکھ لیں 2-3 ماہ بعد عوام بھول جائیں گے. وہ نتاشا جو ہے ارب پتی سیٹ کی بیٹی ہے, وہ چھوڑ جائے گی. ویسا ہی ہوا. بیچاری آمنہ عارف کو جو ہے 23 سالہ طلباء کو قتل کر لیا ہے. یہ قتل تھا, یہ کوئی ایسے نہیں تھا کہ غلطی میں ہو گیا ہے. بھائی نشے کی حالت میں گھر سے موصوفہ گئی ہے. 2-3 25-30 ان کے ملازمین ہیں, 2-3 مالکان کو اپنے جو ہے ملازمین کو دھکے دیے ہیں, گاڑی میں بیٹھی ہے, اور وہ بھی 5 کروڑ کی گاڑی میں جا رہی تھی. اور ایسی چڑھائی ہے وہ موٹر سائیکل پہ جو باپ بیٹی غریب لوگ بیٹھے تھے, جیسے کیڑے مکوڑوں کے بندہ سڑک پہ نہیں کچلتا, آگے جا کے اور بھی درخت سے پھر ٹکرا گئی تھی. تو یہ پاکستان کے سسٹم میں, پاکستان کے قانون میں جان نہیں ہے. اب پورا پاکستان لگا ہوا ہے 63A کو کہ ہارس ٹریڈنگ پاکستان میں شروع ہو جائے تاکہ خرید و فروخت شروع ہو سکے. تو یہ سارے راستے ہیں ان چیزوں کے, مافیا کے یہ کام ہوتے ہیں. اب آئینی ترامیم کریں گے کہ ملک میں آئینی ترامیم, اس کے لیے 63A کو ہٹایا جا رہا ہے, مخصوص نشستوں کو کھایا جا رہا ہے کہ ہماری 2/3 اکثریت پوری ہو جائے کہ ہم سپریم کورٹ کو ختم کر سکیں. بھائی 22 لاکھ کیسز ہیں لوور کورٹس میں, 52,900 کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں. آئینی عدالت سپریم کورٹ کی پاور ساری اٹھا کے, عدالت کی جتنی بھی پاور ہے اٹھا کے آپ وفاقی آئینی عدالت کو دے رہے ہو, جس میں ٹوٹل 180 کیسز ہوں گے آئین کے. ساری پاور ان کو دے رہے ہو. کسی بھی عدالت میں, کسی بھی کورٹس میں کوئی بھی کیس چل رہا ہو, وفاقی آئینی عدالت کا جج بولے گا یہ کیس بند کر دو, یہ ہمیں دے دو, ہمارے ذمہ کر دو, یہ آپ نہ دیکھیں. تو اگر یہ جو آج نتاشا کے ساتھ ہوا ہے, جسے بری کر دیا گیا ہے,
جو آئس کے نشے میں 2 بندوں کو کچل کے ہلاک کر دیا، شہید کر دیا ہے، اس کی 2 مہینے بعد ضمانت ہو گئی ہے. یہ تو آپ کا ملک کا قانون ہے. آپ نے اگر خدا کے لیے کوئی کام کرنا ہوتا تو آپ اسی اپوزیشن کو ساتھ بٹھاتے، یہ 22 لاکھ کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتا. آپ کہہ دیتے کہ کوئی بھی کیس 3 سال سے ہم ایسا لا رہے ہیں کہ 3 مہینے سے زیادہ کوئی کیس پاکستان میں نہیں چلے گا. جس بندے نے نشے میں یا قتل کیا یا کسی پہ گاڑی چلائی نشے کی حالت میں، اس کو دیت کی رقم ادا کرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا جائے گا. پاکستان کا ایک لا ہوگا، ایک قانون ہوگا. جتنے بھی ملک میں کیسز ہیں، یہ 22 لاکھ کیسز آپ 3 مہینوں میں ختم کر سکتے ہو. جتنے بھی کیسز ہیں، ہر کیس کا، بڑے سے بڑے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 3 مہینے میں ہوگا. کیوں یہ مشکل ہے؟ جتنے جج کم ہیں، کیوں؟ اب کتنی کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں. اپنے اخراجات کو کم کرو. اربوں روپے کے 200-300 400 ارب روپے تو آپ کو آسانی سے مل جاتے. آپ لوگوں نے 4 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ سرکاری ملازمین کو دی ہوئی ہیں، جس کی قیمت 550 ارب روپے ہے. ان سے گاڑیاں واپس لو. ان کی وہ جس طرح جماعت اسلامی کے سربراہ نعیم الحق نے کہا تھا، نعیم الرحمان نے کہا تھا کہ آپ وہ جو ہیں وزیر اعظم جو ہے وہ 1300 کی گاڑی میں جائے. کیوں 1300 کی گاڑی میں جانا شرم ہے؟ انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں پرانی گاڑیوں میں، ہماری نہیں جا سکتے. یہ 4 لاکھ گاڑیاں آپ ان سے واپس کرو. ان کو جو ہے 800 گاڑی دو. ان کو جو ہے ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے. جو ادارے ہیں، جو پولیس ہے، جو دہشت گردی کو کنٹرول کر رہی ہے، جو ہمارے دیگر ادارے ہیں، باقی افواج پاکستان ہیں، ان کے پاس یہ سہولت ہو، باقی کسی کے پاس نہ ہو. جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، جج سے لے کے ایک عام 17% تک، سب کو جو گاڑیاں دینی ہے وہ 1300 سے زیادہ اوپر نہ ہو. ایک گاڑی سے زیادہ کسی کے پاس نہ ہو. وہ پیسے آپ بچت کر لیں اور یہاں پہ لگا لیں، نئے جج بھرتی کر لیں. ہر ضلع میں 8-10 جج زیادہ کر لیں. کیسز کا ٹائم 3 مہینے رکھ لیں. ہر کیس کا فیصلہ، یہ چھوٹے موٹے کیسز کا، دیوانی فوجداری کیسز کا فیصلہ 1 مہینے میں. کوئی مشکل نہیں ہے. مگر نہیں، اس کے لیے قانون غریب کے لیے نہیں لانا، مڈل کلاس کے لیے نہیں لانا. اس کی فکر تو نہیں ہے، ورنہ ان کی سیاست بڑھ جائے گی. ان کو اپنی حکومت کے لیے، اپنی ڈیفنس کے لیے، اپنی سیٹ کو پکی کرنے کے لیے وفاقی آئینی عدالت چاہیے. 180 کیسز کے لیے کہ ایک پارٹی کو بین کیا جا سکے، اس کی لیڈر کو جیل میں رکھا جا سکے، اس کے لیے آئین میں ترامیم کرنی ہے. 2/3 اکثریت چاہیے. مالی غنیمت کی طرح دوسری سیٹیں جو ہے وہ چھیننی چاہیے. اگر اس ملک میں انصاف ہوتا تو یہ نتاشا اقبال آج جیل میں ہوتی. 2 بندوں کو قتل کرنے کے بعد یہ نہ نکلتی. کل کوئی دوسرا آ جائے گا اسی طرح کا 2-4 مرڈر کر دے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے نکلنا ہے. اللہ معاف کرے پاکستان کے قانون کو. اس میں بہتری تبھی آئے گی جب سارے آپ کے پولیٹیشین سنسیئر ہوں گے، ادارے سنسیئر ہوں گے، تبھی یہ ممکن ہے، ورنہ بہت مشکل لگ رہا ہے. کل اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.